اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا یا ذوالقرنین انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ترجمہ: کہا انہوں نے، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں بیچ زمین کے، پس آیا کرو وہیں واسطے تیرے کچھ مالی اوپر اس بات کے کہ دیویں تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار کے ہماری طرف وہ نہ آ سکیں، پھر پس خراج گزرا ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ کہا تب ذوالقرنین نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا ذوالقرنین نے، جو مقدر دریا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے بیچ اس کے، پس مدد کرو میری ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج و ماجوج کے دیوار موٹی۔ کہا تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پھاٹکوں تک پہاڑ کی کھادوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ کہا ذوالقرنین نے کہ لے آؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر تانبا پگھلا ہوا، بس نہ سکیں چڑھ آئیں اوپر اس کے اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں کہا کہ یہ مہربانی ہے میرے پروردگار کی، پس جب آؤں گا وعدہ میرے پروردگار کا دیوے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے اور دو پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کے اس کے اوپر ڈالا، دو درازوں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا کہ میں سد تک گیا ہوں اور اس کو دیکھا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس طرح بیان کر۔ اس نے کہا جیسا چار خانہ لنگی، فرمایا تو سچا ہے، وہ لوہے کے تختے سیاہ لگتے ہیں اور درجوں میں لکیر تانبے کی سرخ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ کھولے جائیں یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا یاجوج اور ماجوج سد سے نکلیں گے، تمام روح زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو پائیں گے سو کھائے جائیں گے، اور خدا کے حکم سے جب نرسنگا اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اس کی آواز سے ساری مخلوقات مر جائے گی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری توڑ کر باہر آئیں، لیکن بحکم خدا توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک دیوار کو آ کے سب چاٹتے ہیں اور کچھ ہتھیار نہیں رکھتے کہ اسی سے توڑیں، مگر تمام دن زبان سے چاٹتے چاٹتے مثل پوست بیضا کے کر ڈالتے ہیں۔ تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، تب کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور نکل جائیں گے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ زبان سے نہیں بولتے، اسی لیے صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ اور جب خروج ہوگا قیامت کے قریب، اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا انہوں کے بسم اللہ کر کے دیوار کو چاٹنے شروع کرے گا اور کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تب خدا کے حکم سے وہ سد سکندری ٹوٹے گی، بعد اس کے سب قوم نکل آئے گی۔ مروی ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے اور عرض 3 کوس کی راہ، اور بعض نے کہا کہ دیوار کا طول 300 کوس کی راہ اور عرض اس کا 150 کوس اور اونچائی 70 گز ہے۔ اور خبر ہے کہ وہ جب دیوار توڑ کر نکلیں گے پہلے ملک شام میں آئیں گے، بعد اس کے بلخ میں۔ پس ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے درازی عمر کس چیز سے ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے آدم علیہ السلام کی وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کا ظلمات میں کوہ قاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ خنک تر اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبو زیادہ ہے۔ جو کوئی اسے پیے گا اس کی موت نہ ہوگی، قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اور اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ تب ذوالقرنین کو شوق ہوا آب حیات پینے کا۔ علماء نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، یہاں کے ہم قطب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم نہیں جا سکتے۔ ذوالقرنین نے کہا تم لوگوں کو میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور کہو تو سواری میں کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ وہ بولے اسپ تازی ماویان کو، جو بچہ دجنی ہو، تب 1000 سو
سوارما دیان اسپ تازی چن چن کر لائے اور حضرت خضر کو سب لشکر کے آگے پیشوا کیا اور کہا کہ ظلمات میں سے جو پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ حکماں نے کہا کہ اگر لال ہو یا گوہر شہوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے، جب ایسی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ تب ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامرہ سے نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا اور تخت اور تاج اور سلطنت ملازموں میں سے اپنے ایک دانہ عقلمند کو سپرد کیا اور 12 برس کے وعدے پر اس سے رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سرانجام سب لے کر ظلمات کی طرف آب حیات کی تلاش کو گئے۔ جب کوہ قاف میں گئے، راہ بھول کر 1 برس تک اس میں گھومتے رہے اور خضر علیہ السلام لشکروں سے جدا ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے، تب وہ گوہر شب چراغ حبیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا، اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی، اللہ کی مہر سے چشمے آب حیات کا ان کو ملا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ پس خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی، پھر وہاں سے مناجات کر کے دوسری ایک تاریکی میں آ پڑے، وہ گوہر شب چراغ نکال کر زمین پر رکھ دیا، سب اجالا ہو گیا اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ کے جمع ہوئے، اور اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکروں سے کہے گئے تھے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کے کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھ آؤں۔ یہ کہہ کر جب آگے بڑھے، ایک بالا خانہ نظر آیا، ایسا کہ 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا تو اس ظلمت میں بستی چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ بولے میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر شاہ مرغ نے ان میں سے کہا اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد صوب لباس حریر پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کے دنیا کے پیچھے لہو لعب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پر اپنا جھاڑا، پھر کہا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ تمام جواہرات کا بن گیا۔ پھر کہا کہ اے ذوالقرنین، جنگ باجا اور بربطہ اور تنور بجنے کا وقت آیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنا پر جھاڑا، سو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ لال و یاقوت کا بن گیا۔ سو یہ دیکھ کر بھوچکے ہو گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت سے کہا تم مت ڈر، یہ کارخانہ ابلیس کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ حضرت نے کہا باقی ہے۔ پھر پوچھا خلق اللہ میں ہنوز دیانت بجا ہے یا نہیں؟ حضرت نے کہا بجا ہے۔ تب وہ مرغ وہاں سے دوسرے کوشک پر چلا گیا۔ مروی ہے کہ اس مرغ نے ذوالقرنین سے کہا کہ تو اس بالا خانے سے پر جا کے دیکھ وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص ایک پاؤں پر کھڑا ہوا، نرسنگا منہ میں لگا کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑا؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے کہا میں آب حیات پینے کو آیا ہوں تاکہ آب حیات سے زندگی کی زیادتی ہو، خدا کی عبادت کروں۔ تب اسرافیل علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثال بلی کے سر کے رکھ دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اب چلا جا، بہت حریص مت ہو۔ تب ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کے اپنے لشکروں میں پھر آئے، سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے اندھیرے میں، ٹکڑے ٹکڑے سنگریزے کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھے۔ پوچھا یہ سب کیا ہے، کیا چیز ہے؟ لقمان حکیم نے کہا یہ پتھر ہے، جو شخص ان کو اٹھا لے گا چن لے گا، آخر وہ پچھتائے گا، اور جو شخص نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے چن لیے اور کسی نے نہ لیے۔ جب ظلمات سے نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جواہرات لال اور زبرجد اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد میں۔ تب جن لوگوں نے نہ لیے تھے پچھتانے لگے، اور جنہوں نے کچھ لیے تھے وہ بھی پچھتائے کہ کیوں زیادہ نہ لیے۔ ذوالقرنین نے لقمان حکیم سے پوچھا جو پتھر اسرافیل علیہ السلام نے مجھے دیا، اس میں کیا ماجرا ہے؟ لقمان نے کہا تم اپنا پتھر ترازو میں ایک طرف رکھو اور سب کے پتھر ایک طرف رکھو، دیکھو کس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ دیکھا کہ ذوالقرنین کا پتھر وزن میں بھاری ہوا۔ پھر لقمان حکیم سے پوچھا کہ اس میں کیا اسرار ہے؟ وہ بولے اب سب کے پتھر اتار کر اس پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو۔ جب پرکھا پلے ترازو کے دونوں طرف برابر آئے، پھر پوچھا لقمان سے اس میں کیا بھید ہے؟ لقمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے، تو بھی تم کو سیری نہیں، مگر پیٹ تمہارا ایک مٹھی خاک گوڑ سے بھرے گا۔ تب ذوالقرنین نے یہ بات سنی، تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ وہ بولے اپنے ملک بملک چلیں گے، اور ذوالقرنین یہاں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ بعد چند روز کے انتقال کیا اور سونے کے تابوت میں وہاں مدفون ہوئے۔
نقل ہے کہ ذوالقرنین نے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشیو اور یتیم و اسیر، غریب، مسکین، بیوہ، بے کس، محتاجوں کو کھلائیو۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی، رونے لگی اور وصیت ان کی بجا لائی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال سکندر ذوالقرنین کا اور سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو، یہودیوں کو جواب دیا کہ کافر سب سن کے متعجب ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں، مطابق توریت اور زبور کے کہتے ہیں، اس میں ذرا فرق نہیں۔ پس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ابو جہل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم کو معلوم ہوا یا شک میں ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہوں یا نہیں؟ اگر تم کو شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لین نے کہا کہ تم ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں کی شان میں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَىٰ۔ ترجمہ: پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہا انہوں نے کیوں نہ ملی ان کو اس کو پیغمبری جیسی ملی تھی موسیٰ کو، یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ پس بھائیو مومنو، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول کی رضامندی پر رہیں اور ان کے احکام شرع بجا لائیں، اس سے غافل نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک تھا واقعہ سکندر ذوالقرنین کا، واللہ اعلم بالصواب۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔